باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ لیلۃ القدر کے عنوان سے ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کیا ہے۔ خداوند متعال نے سورہ قدر میں فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی وہ بابرکت اور بعظمت رات ہے جس کے اندر اللہ نے کتاب کو نازل کیا۔ آیا کیا انسان اس رات کی عظمت کو در کر سکتا ہے؟ انسان اس رات کے مقام و مرتبہ کو حاصل کر سکتا ہے؟ تو یقیناً جواب یہی ہوگا کہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں، اور انسان کی قدرت سے باہر ہے کہ وہ اس رات کی عظمت کو درک کر پائے۔ اس لیے کہ اس کا جواب بھی قرآن کریم نے دیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی کہ انسان درک نہیں کر سکتا لیلۃ القدر کی عظمت اور فضیلت کیا ہے۔ پھر ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی وہ باعظمت اور بابرکت رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ گویا کہ 1000 مہینہ ایک طرف اور لیلۃ القدر کی یہ بابرکت اور باعظمت رات ایک طرف، تو 1000 مہینوں سے افضل اور اعلیٰ و افضل نظر آتی ہے یہ رات۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے جس رات کی فیوض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی فیوض و برکات کو حاصل کرے۔ تو ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت میں جو ملتا ہے اور اقوال سے جو حاصل ہوتا ہے کہ وہ لیلۃ القدر یہاں پر 3 راتیں جو بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک رات ہے 19 کی رات، اور دوسری جو ہے وہ 21 کی رات ہے، اور تیسرا قول جو ہے وہ 23 ماہ رمضان المبارک کی رات ہے جو لیلۃ القدر کے عنوان سے یاد کی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ 3 راتیں ہیں، اور ان 3 راتوں میں سے جس رات کے بارے میں تاکید کی گئی ہے وہ ہے 23 ماہ رمضان المبارک کی شب، کہ جس کے بارے میں سب سے زیادہ تاکید ہوئی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی وہ بابرکت اور بعظمت رات ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ فقط قرآن کے نزول کی سالگرہ کی رات ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ لیلۃ القدر فقط قرآن کے نزول کی سالگرہ کی رات ہو اور اس رات میں فقط قرآن نازل ہوا ہو تو قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ لیلۃ القدر بنائی گئی ہو، بلکہ لیلۃ القدر قرآن کے نزول سے پہلے بھی موجود تھی۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر پہلے سے موجود تھی اور اس میں قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا۔ جیسا کہ ایک روایت میں ملتا ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ ان کو 11 ستارے، چاند اور سورج جو سجدہ کر رہے ہیں، وہ سجدہ جو کیا تھا وہ بھی لیلۃ القدر میں کیا تھا۔ گویا لیلۃ القدر کی بابرکت رات تھی اور شب جمعہ بھی تھی۔ تو گویا روایات میں یہی ملتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر انبیاء کے دور میں اور حضرت آدم کے دور سے یہ لیلۃ القدر ہے، اور تا قیامت یہ رات رہنی ہے۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے؟ تو امام باقر علیہ السلام نے ایک خوبصورت جواب دیا اور فرمایا کہ وَكَيْفَ لَا نَعْرِفُ وَالْمَلَائِكَةُ تَطُوفُ بِنَا فِيهَا، كَيْفَ لَا نَعْرِفُ، ہم کیسے نہ جانے لیلۃ القدر کو، وَالْمَلَائِكَةُ تَطُوفُ بِنَا فِيهَا، کہ یہ وہ رات ہے کہ جب ملائکہ ہمارے ارد گرد طواف کرتے ہیں، یعنی وہ بعظمت اور بابرکت رات کہ جس رات میں
اللہ کے ملائکہ ائمہ اطہار کا طواف کرتے ہیں۔ گویا کہ جو بھی امام مقام امامت پہ ہو، مسند امامت پہ ہو، تو اس رات ملائکہ نازل ہو کر ائمہ اطہار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ اگر وہ دور مولا علی علیہ السلام کا ہے تو ملائکہ مولا امیر المومنین کا طواف کرتے ہیں۔ اگر وہ دور مسند امامت پر امام حسن مجتبیٰ ہیں تو ملائکہ امام حسن کا طواف کرتے ہیں۔ اگر مسند امامت پر امام حسین ہیں تو ملائکہ امام حسین کا طواف کر رہے ہیں۔ اور اگر آج کے دور میں مسند امامت پر ہمارے آقا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف ہیں تو ملائکہ آج بھی نازل ہوتے ہیں اور امام زمانہ کا طواف کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جیسے ارشاد ہوتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں ملائکہ اور روح نازل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے ملائکہ اور روح سے کیا مراد ہے؟ ملائکہ سے مراد تو فرشتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور روح سے مراد یہاں پر کیا اور کون سی چیز ہے؟ یہاں پر مختلف اقوال ملتے ہیں کہ ایک قول یہ ملتا ہے کہ روح سے مراد یہاں پر جبرائیل امین ہیں۔ ایک اور دوسرا قول یہاں پر ملتا ہے کہ روح سے مراد وحی ہے، جبکہ ایک اور قول یہاں پر ملتا ہے کہ یہاں روح سے مراد ایک اور مخلوق ہے جو روح القدس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا یہاں روح سے مراد کیا ہے، کیا وہی جبرائیل ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل من الملائکۃ والروح اعظم من الملائکہ، کہ جبرائیل جو ہیں وہ ملائکہ میں سے ہیں، جبکہ یہ روح جو ہے یہ ایک اور مخلوق ہے جو ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ گویا کہ یہاں پر ملائکہ اور روح میں فرق ہے۔ ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں اور روح یہاں پر ایک اور مخلوق ہے جو ملائکہ سے بھی افضل ہے۔ یعنی وہ بعظمت اور بابرکت رات ہے کہ جس کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں تمام امور کو لے کر۔ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ من ادرک لیلۃ القدر، جس شخص نے بھی لیلۃ القدر کو پایا، فلم یغفر اللہ، اور وہ اپنے بخشش کا سامان تیار نہ کر سکا، اپنی بخشش طلب نہ کر سکا، فابعدہ اللہ، تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی وہ بخشش کی رات، اس کی خصوصیت ہے شب قدر کی کہ یہ بخشش کی رات ہے، کہ اس رات اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک اور مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صلی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا فغفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اللہ اس کے ماضی کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس رات میں بخشش کا سامان طلب کرنا ہے، اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش کو طلب کرنا ہے۔ اس بعظمت اور بابرکت رات میں کہ جو لیلۃ القدر اور شب قدر کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دلوں سے بغض اور کینہ کو نکال کر، حسد کو دور کر کے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کو ختم کر کے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو یقیناً وہ خدا کریم ہے، غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ایک مرتبہ بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو انشاءاللہ ہم دوسرے درس میں آپ کو بتائیں گے کہ اس لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے اعمال کیا ہیں۔